بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات بک سے ہم دوسرا چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں، سبق نمبر 2 کا ایمان مفصل۔ جانتے کہ ایمان مفصل کیا ہوتا ہے؟ چلیے پیارے طلباء، کل تم لوگوں نے ایمان کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج تمہیں ایمان مفصل کے بارے میں بتایا جائے گا کہ ایک مسلمان کے لیے 7 چیزوں پر عقیدہ رکھنے کی ضروری ہے۔ پہلا، ایمان باللہ۔ ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان رکھنا، ٹھیک ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، یعنی اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے نا؟ اس کے نہ کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، وہ اکیلا ہے، اسی کے سامنے جھکو اور اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکو، ٹھیک ہے؟ اللہ کیا ہے؟ وہ تر و تنہا ہے۔ ہم ایمان کے بارے میں جب پڑھے تھے تب بتائے تھے کہ یہ اللہ جو ہے وہ تر و تنہا ہے، نہ اس کا کوئی ہے ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی، نہ بہن، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور وہ اکیلا ہے نا؟ اور ہم لوگوں کو جو چاہیے کہ ہمیں اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا ہے فرشتوں پر ایمان لانا، کہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ فرشتے کس چیز سے پیدا ہوئے ہیں؟ نور سے۔ بہت مقدس و پاکیزہ ہے، اور دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ دکھائی نہیں دیتے۔ کیا ہم فرشتے کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے، لیکن فرشتے ہم لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کی قدرت سے وہ کوئی بھی شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں، ہے نا؟ اللہ کی قدرت سے جو فرشتہ ہوتا ہے وہ کسی بھی صورت میں وہ اپنے اختیار کر سکتا ہے۔ ہاں، جیسے ایک انسان کی امتحان لینا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جب کسی انسان سے امتحان لینا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، کسی کی صورت میں، فقیر کی صورت میں، کسی انسان کی صورت میں اس کے گھر میں بھیج دیتا ہے کہ جاؤ فلاں آدمی سے جو چیز اللہ کو مرضی ہوتی ہے کہ یہ چیز اس سے امتحان لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو صورت دی ہے، اتنی قدرت دی ہے کہ انسان کسی بھی صورت میں، انسان کی بھی صورت میں فرشتے بن سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں وہ فرشتے آتے ہیں اور لوگوں کے امتحان بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پتہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے امتحان لینا ہوتا ہے، فرشتے کے ذریعے بھی وہ دنیا میں ہی امتحان اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، فرما بردار کے معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی کہی ہوئی باتوں کو وہ مانتا ہے نا؟ جو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتے مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی بھی بات کو نہیں ٹھکراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ہمیشہ انہی کاموں کے کرنے میں مشغول رہتے ہیں جن کو اللہ نے انہیں کرنے کے لیے حکم دیا ہے نا؟ فرشتے وہی کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا ہے فرشتے وہی کام کریں گے، ہے نا؟ وہ ہمیشہ اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ مشغول کے معنی تو بیزی رہنا، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ ویست رہنا، بیزی رہنا اپنے کاموں میں، وہ اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے بس وہی کام میں۔ کسی فرشتے کا کام ہے کہ ہمیشہ عبادت کرنا، وہ ہمیشہ عبادت کرتے لگے ہیں۔ کسی فرشتے کا کام ہے کہ وہ ہمیشہ قیام ہی کرنا، کھڑا رہ کر کے، تو ہمیشہ فرشتے کھڑے ہی، ٹھیک ہے؟ اگر ایک انسان کو کہہ دیا جائے کہ تم صرف نماز ہی پڑھتے رہو، کرے گا؟ نہیں کرے گا، لیکن فرشتے کرتے ہیں کیونکہ وہ فرما بردار ہیں، ہم لوگ نافرمان ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ اللہ کی کہی ہوئی باتوں کو نہیں مانتے۔ اللہ نے کہا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے نا؟ قرآن میں 700 سے زائد مرتبہ قرآن میں نماز کی تاکید آئی ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کہہ رہا ہے، لیکن ہم لوگ قرآن سے دور ہیں تو کہاں سے سمجھیں گے؟ قرآن کی باتیں ہم لوگ سنیں گے تب سمجھیں گے کہ اللہ نے ہمیں
کہہ کیا رہا ہے. جب ہم قرآن سے وابستہ نہیں ہوں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے زندگی میں، کس طرح سے زندگی گزارنی ہے نا، کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے. جب قرآن پڑھیں گے، اس کی قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ سمجھیں گے، تبھی ہم اپنی زندگی کو صحیح سے گزار سکتے ہیں اور صحیح سے رہ سکتے ہیں، ہے نا. یہ سب ساری اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو کہہ دیا ہے وہ اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں. تیسرا ہے کتابوں پر ایمان لانا. تیسرا کیا ہے؟ کتابوں پر ایمان لانا. کتابوں پر ایمان لانا. اللہ کی بھی بھیجی ہوئی کتابیں یہ تو 104 ہیں. میں نے کئی بار آپ لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتنی کتابیں ہیں؟ 104 کتابیں ہیں، جن میں 100 چھوٹی کتابیں جنہیں صحیفے کہا جاتا ہے. چھوٹی کتابیں جو 100 چھوٹی کتابیں ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو صحیفہ کہا جاتا ہے. یعنی چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دنیا میں نازل کیا. ٹھیک ہے. اور 4 بڑی کتابیں ہیں. 4 بڑی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن شریف. تو یہ 4 بڑی کتابیں کن کن پر نازل ہوئی ہے وہ سنیں. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور قرآن شریف ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. یہ سبھی کتابیں حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھیجی گئیں. ٹھیک ہے. یہ جتنی بھی کتابیں آسمان سے 104 کتابوں کو بھیجا گیا تو کن کے ذریعے؟ میں نے اگلے چیپٹر میں پڑھایا، فرسٹ چیپٹر میں، کہ جبریل علیہ السلام ایک فرشتہ ہے جو اللہ نے اللہ کو جو چیز کہنا ہوتا ہے اپنے بندوں سے، پیغمبروں سے کہنا ہوتا ہے، رسولوں سے، تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتا کہ یہ چیز جا کر کے، یہ بات ہے ان کو جا کر کے بتا دیں. تو یہ 104 کتابیں جو نازل ہوئی آسمان سے وہ حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے آتے تھے وہ، اور رسولوں کو سناتے تھے، ان پر نازل ہوتی تھی، ہے نا. چوتھا ہے رسولوں پر ایمان لانا. چوتھا کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان لانا. کہ اللہ نے مختلف ملکوں، قوموں میں، ہر زمانے میں اللہ نے مختلف ملکوں، قوموں میں، ہر زمانے میں اپنے پیغمبر اور رسول بھیجے ہیں. ٹھیک ہے. رسول کے ذریعے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ وہ زندگی کیسے گزاریں. اللہ تعالیٰ نے تو بات کہہ دیا کہ انسان کو کیسی زندگی گزارنی ہے، تو وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ بات کہہ دیا. تو جبریل علیہ السلام وہ بات کس کو بتائے؟ آ کر کے پیغمبروں کو بتائے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، آپ لوگوں تک پھیلا دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیسی زندگی گزارنی ہے، کیسے رہنا، کیسے سہنا، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا، یہ ساری چیزیں رسولوں کو بتایا گیا. پھر رسول پیغمبر جو ہے لوگوں کو بتایا کہ کیسی زندگی گزارنی ہے. انہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے نا. جو رسول آئے، انبیاء کرام آئے دنیا میں، لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے آئے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، نماز پڑھو گی یہ صحیح راستہ ہے، گالی دو گی یہ غلط راستہ ہے نا. تو وہی سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئے، نیکی کی دعوت دینے آئے، نیک کام کرنے والے کے لیے آئے. ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر لوگ اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں. بلا شبہ سبھی رسول سچے اور ایماندار تھے. جتنے بھی رسول تھے وہ کیا تھے؟ سچے اور ایماندار تھے. ٹھیک ہے. ایماندار ہوتا ہے ایمان رکھنے والا، سچا ہو، ہے نا، جھوٹا نہ ہو. ایماندار، ایمان رکھنے والا. کہ سبھی رسول اور انبیاء جتنے بھی نبی ہیں سبوں کے پاس ایمان تھا، ہے نا، سبھی سچے تھے. وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے تھے. ٹھیک ہے.
پیغمبر کے معنی ہی بتائے تھے کہ پیغمبر کے معنی ہی ہوتا ہے کہ میسنجر یعنی پہنچانا، بھیجنے والا، نیکی کی دعوت دینے والا، اچھی چیز لوگوں تک شیئر کرنے والا۔ میسنجر ہم لوگ چلاتے ہیں، کیا کام ہوتا ہے اس میں؟ ہم لوگ میسج لکھتے ہیں، سینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے میسج، ٹھیک ہے۔ تو اسی چیز کو اللہ کے ذریعے پیغمبروں تک وہ بات آنا، پیغمبر کے ذریعے دوسروں تک پہنچانا، ٹھیک ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر، یعنی اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والے تھے، اسی لیے ان خاص بندوں کو پیغمبر یا رسول کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ جی۔ پانچواں ہے آخرت پر ایمان لانا، اور اس بات کو ماننا کہ یہ دنیا اور آخرت، دنیا اور دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، یہ ہے نا کہ یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ایک دن ختم ہو جائے گی، دنیا کی چیزیں صرف نہیں، دنیا بھی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائیں گے، پھر سب کو اللہ تعالی جمع کر کے حساب کتاب لے گا، یعنی اللہ تعالی کو جب حساب و کتاب لینا ہوگا بندوں سے تو ساری پوری کائنات کو فنا کر دے گا، یعنی نشت و نابود کر دے گا، ختم کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارے انسان کو، ہر چیز کو اکٹھا کرے گا، جب ان کو حساب دینا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ حساب لے گا، ان کے ذریعے کیے گئے اچھے یا برے کاموں کی اجزا و سزا دے گا، اسی کا نام قیامت ہے۔ پتہ ہے کہ اجزا یعنی جزا، یعنی بدلہ، نیکی کیا تو اس کا بدلہ ملے گا اور برائی کیا تو اس کا سزا ملے گا، اجزا و سزا دے گا، ٹھیک ہے، اسی کا نام قیامت ہے، یعنی قیامت کے دن جب ہمارا حساب ہوگا، ٹھیک ہے، اس دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اس دن تو ہر چیز خود بتا دے گا، ٹھیک ہے، ہمارے باڈی کے جتنے بھی پارٹس ہیں نا، ہر ایک پارٹس بتائیں گے، ہماری زبان بند کر دی جائے گی کیونکہ ہم وہاں جھوٹ نہیں بول سکتے، ہے نا، انسان کو زبان کھول دیا جائے تو جھوٹ بولے گا، لیکن زبان ہی بند کر دیا جائے گا اس سمے۔ باڈی کے ہر پارٹس، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، اگر تم ہاتھ سے غلط کام کیے ہو تو ہاتھ جواب دے گا کہ ہاں یہ انسان فلاں جگہ جا کر کے یہ غلط کام کیا تھا، پیر جواب دے گا کہ یہ انسان دنیا میں تھا جب چل کر کے کوئی غلط کام کیا تھا، آنکھ جواب دے گی کہ آنکھ سے اس نے یہ گندی چیزیں دیکھا تھا، ٹھیک ہے، کان جواب دے گا کہ یہ کان سے غلط چیز کو سنا ہے، ہر چیز، باڈی کے ہر اعضاء، ہر جتنے بھی پارٹس ہیں سب جواب دے گا، منہ بند کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ چھٹواں ہے تقدیر، اچھی یا بری پر ایمان لانا، ہر اچھی اور بری چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاننا، یعنی اس دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا پیش آیا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ پتہ نہیں کہ انسان کی پریشانی آ جاتی ہے گھر میں تو لوگ کہنے لگے یار تمام طرح کی پریشانی ہمارے گھر میں ڈال دیا، ایسا کہنا غلط ہے، ٹھیک ہے، جو چیز ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور ہماری بھلائی کے لیے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اندر کی چیزوں کو جان کر کے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اور وہ چیز ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے تقدیر میں، تمہاری قسمت میں جو لکھ دیا ہے وہی ہوگا، چاہے لاکھ انسان کوئی دوسرا کوشش کر لے، ہوگا وہی جو اللہ لکھ دیا ہے، جو چاہے گا، ٹھیک ہے۔ ساتواں ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، ٹھیک ہے، سبھی کو اپنا اپنا حساب دینا ہوگا، اچھے اور برے اعمال کے جزا اور سزا ملے گی، جو کام لوگوں نے اچھے یا برے کیے ہیں ان کے مطابق وہ جنت اور دوزخ میں جائیں گے۔ اوپر بتائی گئی 7 ضروری باتیں ہی ایمان مفصل ہے، ایمان مفصل یہ ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، کس لیے زندہ ہوں گے؟ حساب دینے کے لیے، ٹھیک ہے، جو انسان اچھا یا برا کام کیا ہے اس کا حساب دینا ہے،
ٹھیک ہے. اور جو انسان نیک کام کیا رہے گا اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ جنت ملے گا. اور جو برے کام کیا ہے اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ دوزخ ملے گا. ٹھیک ہے. تو ایمان مفصل بھی یہی ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ٹھیک ہے. میں ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت یعنی قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس پر کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے. ٹھیک ہے. یہ تمام یہ 7 چیزیں ہیں. یہ 7 چیزوں پر ایمان رکھنا ہی ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے. ان 7 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی ہم انکار کرتے ہیں تو انسان مسلمان نہیں ہوگا. یہ مسلمان تھا تو اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ 7 چیزیں ہماری ایمان کی جو بیسک ہے وہ جاننا ہے کہ ایمان ہمیں کس چیز کو کہتے ہیں، کس کے ذریعے ایک انسان اسلام دھرم میں آ سکتا ہے. یہ 7 چیزوں کو ماننا پڑے گا تبھی ایک انسان مسلمان بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. کہ اللہ پر ایمان رکھنا، رسولوں پر ایمان رکھنا، ان کی کتابوں پر ایمان رکھنا، ان کے فرشتوں پر رکھنا، اور اچھی یا بری تقدیر جو لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے انسان کے حق میں اس پر ایمان رکھنا. ٹھیک ہے. اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے ہمیں حساب و کتاب دینے کے لیے، اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. اسی کو ہم ایمان کہتے ہیں.